اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم اليوم يئس الذين كفروا مومنین کرام، سب سے پہلے آج اس پربرکت اور پرمسرت عید کبیر عید اکبر کے حوالے سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تمام مراجع عظام خصوصاً رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ایک بار پھر ہمارے لیے خداوند عالم نے یہ توفیق عطا کی کہ ایک بار پھر غدیر کا جشن منانے کی ہمیں توفیق عطا کی۔ ہم سب کی عبادت کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ ہم غدیری رہیں اور ہمیشہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ متمسک رہنے کے لیے اور نسلوں در نسل اسی امام کی امامت میں، اسی امام کی ولایت میں اپنی نسل کے لیے بھی اسی تحفے کو دینے کی خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں سب سے پہلے جلسے کا آغاز تلاوت ایک کلام پاک سے کرنا چاہوں گا، اس کے لیے میں زحمت دوں گا برادر قاری بین الملل بشارت امامی سے وہ تشریف لائیں اور آیات قرآنی کے ذریعے سے اس جشن کا آغاز کریں۔ آپ ان کا استقبال کریں ایک درود کے ذریعے سے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ زيتون يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. برادر بشارت امامی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. علماء کرام، سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ جتنی کوشش دشمنوں نے غدیر کے بعد اس کے یاد کو، جس ہدف کے لیے غدیر کے اس میدان کو سجایا گیا تھا، اس کو مٹانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے گئے. شاید بہت کم مختصر وقت میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے. لوگوں کی ذہنوں سے اس عظیم دین کو کچھ مدت مختصر کے لیے ان کے ذہنوں سے پاک کریں، لیکن جس گلشن کی بنیاد جس کا اہتمام خود خداوند عالم نے کیا ہو، بعض نالائق لوگوں کے سوچ کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہو سکتا. جس ہدف کو خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے جس نظام کو دے کے گیا ہے انسانیت کے لیے، وہ چند مفاد پرستوں کی کوششوں سے یا ان کی دشمنیوں کے ذریعے سے کوئی ختم نہیں کر سکتا. الحمدللہ اس سال ہم نے دیکھا کہ غدیر خم کے حوالے سے سالیان سال سے پہلے سے زیادہ پوری دنیا میں بہترین طریقے سے مومنین نے جشن منایا. اور ماشاءاللہ آپ بھی جشن میں بیٹھے ہیں. میں کوشش کروں گا جشن کو آپ کے ساتھ لے کے چلوں، اور جشن بھی وہ پاکستانی محفل ہو دوستان علماء کرام، اور وہ بھی ایسی حالت میں بیٹھے ہیں جیسے واقعاً کوئی جشن کا سما ہی نہ ہو. تو میں آپ سے امیدوار بھی ہوں کہ آخر جشن تک آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے. کچھ نعروں کا جواب دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مدح سرائی شروع ہوگی. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، آواز بلند ہونی چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. خدا کے نما کا عکس جلی کہنا ہی پڑتا ہے. زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے،
زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت ضرورت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ انہی اشعار کے سائے میں دعوت دوں گا برادر عابد وزیری صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، جو خوش نصیب ہے تبرا ضرور بولے گا۔ کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم، کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم، علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا، علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا۔ نفاق چھپ نہیں سکتی کبھی چھپانے سے، نفاق چھپ نہیں سکتی کبھی چھپانے سے، ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا۔ زبان کاٹنے والے تجھے خبر بھی ہے، زبان کاٹنے والے تجھے خبر بھی ہے، علی کے عشق کا جذبہ ضرور بولے گا، علی کے عشق کا جذبہ ضرور بولے گا۔ اب حضرات بھی بولیں نعرہ حیدری، زبان کاٹنے والے تجھے خبر بھی ہے، زبان کاٹنے والے تجھے خبر بھی ہے، علی کے عشق کا جذبہ ضرور بولے گا، ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا۔ نعرہ حیدری۔ سب کچھ اللہ مولا جانے،
سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں۔ سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں۔ صرف حقیقت آل نبی ہے، صرف حقیقت آل نبی ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں۔ فخر کرو اے اہل ماتم، تم ماتم کے داغوں پر۔ فخر کرو اے اہل ماتم، تم ماتم کے داغوں پر۔ یہ ماتم کے داغ نہیں ہے، یہ ماتم کے داغ نہیں ہے، جنت کے پروانے ہیں۔ سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں۔ تیغ علی کا خوف بجا ہے، کاٹ چکی سر لاکھ مگر۔ تیغ علی کا خوف بجا ہے، کاٹ چکی سر لاکھ مگر۔ سب مت بھاگو کچھ رک جاؤ، سب مت بھاگو کچھ رک جاؤ، لاشیں بھی دفنانے ہیں۔ سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں۔ می سمبوزر یاسر قمبر، کیا سلمان اور کیا بہلول۔ می سمبوزر یاسر قمبر، کیا سلمان اور کیا بہلول۔ می سمبوزر یاسر قمبر، کیا سلمان اور کیا بہلول۔ ارے سب ہی علی کے دیوانے ہیں، سب ہی علی کے دیوانے ہیں، جتنے اصلی دانے ہیں۔ سب کچھ اللہ مولا، سب مل کے نعرے کے جواب دے دیں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ می سمبوزر یاسر قمبر، کیا سلمان اور کیا بہلول۔ می سمبوزر یاسر قمبر، کیا سلمان اور کیا بہلول۔ سب ہی علی کے دیوانے ہیں، سب ہی علی کے دیوانے ہیں، جتنے اصلی دانے ہیں۔ سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں۔ صرف حقیقت آل نبی ہے، صرف حقیقت آل نبی ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اسے صلوات تو سب مل کے پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ یہ تھے برادر عابد وزیری صاحب۔ علماء کرام، جشن کا سماں ہونا چاہیے، بہرحال نعرہ ہو یا صلوات، آپ سب کے تعاون اور آپ کا بھی سہم ہو جشن کے اندر انشاءاللہ۔ کچھ باتوں کے حوالے سے
ذکر نہ کرے تو شاید ناانصافی ہو. پاکستان میں جب ہر طرف کے مختلف قسم کے میڈیا چینلز چل رہے ہوتے تھے تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ تشیع کی آواز کے لیے خصوصاً اردو زبان والے ترستے تھے کہ کوئی ایسی آواز جو فقط مؤمنین کی آواز ہو, جو تشیع کے عقائد کا دفاع کرے, جو تشیع کی بنیادی چیزوں کا دفاع کرے. لیکن بہت تمنا کرتے تھے مومنین, ایسے میں ایک ایسے عظیم انسان نے بڑی کوشش کی. بہت سارے ہم لوگ ابھی بھی واقف نہیں ہیں. میرا مقصد ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب ہیں, جو بہت عرصہ پہلے انہوں نے ہدایت ٹی وی کی بنیاد رکھی, جہاں سے تشیع, مؤمنین, حتیٰ مظالم کا. مجھے یاد ہے ہمارے بلتستان میں, آپ لوگ جانتے ہوں کہ جب راستے سے ہم جا رہے ہوتے ہیں گلگت تک, تو ہمارے راستے میں پنڈی سے لے کر سکردو یا گلگت پہنچنے تک ہمارے لیے خطرناک ترین راستہ ہے. نہ کہ فقط راستہ زمینی حوالے سے, بلکہ ایسے انسانوں سے ہمارا وابستہ پڑتا ہے جو غدیر سے اچھی خاصی محبت تو کیا, ہمیشہ نفرت ہی ان کے دلوں میں بسائی گئی ہے. تو ایسے لوگوں کے سامنے سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے. جب چلاس نام کے اس علاقے سے مومنین کا گزر ہوا, بسوں سے اتار کر شہادتی کارڈ چیک کر کے علی و حسین کے نام والوں کو اتار کے شہید کیا گیا تھا. اس دور میں تمام مومنین کی امیدیں وابستہ تھی شخصیات سے, چینل سے, ایسے افراد جو مؤثر تھے, کچھ کرنے کی ان سے امید تھی. لیکن ایسے میں سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ ہدایت ٹی وی کی آواز تھی, جس نے تشیع کے لیے, مجھے یاد ہے واقعاً بلتستان کے مومنین نے بڑی خوشی کا احساس کیا کہ انہوں نے ہماری آواز بن کر دنیا میں ہمارے ظلم کے بارے میں دنیا کو بتایا, ہمارے اوپر کتنا ظلم ڈایا گیا. تو آج کل بھی آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر, ان کے صاحبزادے نے یہاں پر یہ مرکز کا افتتاح کیا. بہت ساری کوششیں ان کی جاری ہے. انشاءاللہ دعا کریں وہ مزید اور ان کی توفیقات میں خداوند اضافہ کریں. ان کی سلامتی کے لیے, ان کے جتنے بھی لوگ شبکہ ہدایت کے اندر کوشش کر رہے ہیں, ان سب کی سلامتی کے لیے, اور خصوصاً ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی سلامتی کے لیے ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. وآل محمد وعجل فرجهم. زیادہ مقدمے کے لیے شاید موضوع نہ ہو, کچھ باتیں کرنے کا میرا بھی دل کر رہا تھا. ایک ربائی کے ساتھ سرزمین قم میں ابھرتے ہوئے نئے نونہال تواشی کے پیام ولایت کے بچے یہاں تشریف فرما ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی تواشی پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اس ربائی کے سہارے میں وہ تشریف لائیں گے. مقام عظمت و اوج و عروج و عز و شرف, مقام عظمت و اوج و عروج و عز و شرف, ملے فقیر در ابو تراب ہونے سے, ملے فقیر در ابو تراب ہونے سے. ابو تراب جو مرقد میں آ گئے شادام, ابو تراب جو مرقد میں آ گئے شادام, تو بچ گئی میری مٹی خراب ہونے سے. انہی 4 ربائی کے سہارے میں دعوت دوں گا پیام ولایت کے نونہار تواشی کے دوستان سے, وہ یہاں تشریف لائیں اور تواشی پیش کریں. ان کا استقبال کریں ایک درود کے ذریعے سے بر محمد و آل محمد صلوات. نحن جویشان فخر المتقین, ما همه سرباز امیر المؤمنین, ما همه سرباز امیر المؤمنین. نحن جویشان فخر المتقین, نحن جویشان فخر المتقین, ما همه سرباز امیر المؤمنین, ما همه سرباز امیر المؤمنین. تو رویست به جانهای ما, نام تو وردی به زبانهای ما. ما همه پابند ولایت شدیم, ما همه پابند ولایت شدیم,
عاشقا مشتاق شهادت شدیم عاشقا مشتاق شهادت شدیم ما همه پابند ولایت شدیم ما همه پابند ولایت شدیم عاشقا مشتاق شهادت شدیم عاشقا مشتاق شهادت شدیم ما همه گوییم و به صوت جلی میر جهانی و به عالم ولی تجھو پہ نازا ہے خدا مولا علی تجھو پہ نازا ہے خدا مولا علی کعبہ تیرے آنے کی ہے جا علی کعبہ تیرے آنے کی ہے جا علی تجھ پہ نازا ہے خدا مولا علی تجھ پہ نازا ہے خدا مولا علی کعبہ تیرے آنے کی ہے جا علی کعبہ تیرے آنے کی ہے جا علی تو نبی کا ہے مددگار اور وسیع فاتح خیبر شہ مردالی فوج دشمن پر تو ایک باری جری تو بشر ہے اور تیرا رب خدا اس پہ تو راضی ہے بس صبح مسا تجھ پہ میری جانی ہو صد بار فدا ہم ہیں سارے تیرے ہی در کے گدا تو بشر ہے اور تیرا رب خدا اس پہ تو راضی ہے بس صبح مسا تجھ پہ میری جان ہو صد بار فدا ہم ہیں سارے تیرے ہی در کے گدا شیر یزدان عالم سرور سنه شیر یزدان عالم سرور سنه شیعیان دلبر و رهبر سنه شیعیان دلبر و رهبر سنه شیر یزدان عالم سرور سنه شیر یزدان عالم سرور سنه شیعیان دلبر و رهبر سنه شیعیان دلبر و رهبر سنه میدان و لرزم سالار هیبتü افضل الامال آلار ضربتü جنگde yahu Ali fikridi جنگde yahu Ali fikridi رانق اسلام علی ذکردی رانق اسلام علی ذکردی جنگde yahu Ali fikridi جنگde yahu Ali fikridi رانق اسلام علی fikridi رانق اسلام علی fikridi یختی bizim vame از خصم دون شیعی در دشمن خال و زبون گل ای خیبر دلم نصب بدن گل ای خیبر دلم نصب بدن ارز و شرف شیعلرن کس بدن ارز و شرف شیعلرن کس بدن گل ای خیبر دلم نصب بدن گل ای خیبر دلم نصب بدن ارز و شرف شیعلرن کس بدن ارز و شرف شیعلرن کس بدن یار نبی و تو بروی آوری قلعه خیبر را نماند دری یک تنه بر دشمن خلشگری من بشر هستی یا نخوانم خدا تو چه هستی و چه خوانم من تو را ای امیر المؤمنین روحی فدا ما همه دل داد هستیم و گدا
قرعہ کشی بھی ہوگی ان کے لیے، خصوصی طور پر عید کارڈ دیا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہے تھا حاضرین مجلس میں جو سادات کرام ہیں ان سے ہم عیدی لے لیتے، ماشاءاللہ ان کی زحمت کو کم کیا ہے قبلہ عدیل صاحب نے، تو انشاءاللہ آپ آخر جلسے تک تشریف رکھیں۔ 10 نفر کو انشاءاللہ قرعہ کشی کے ذریعے سے عیدی دیا جائے گا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فقط ایک منقبت خوان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمت تمام کریں گے خطیب محترم سے۔ غدیر خم پہ خالق کی رضا معلوم ہوتی ہے، غدیر خم پہ خالق کی رضا معلوم ہوتی ہے، نبی کی اور حیدر کی ولا معلوم ہوتی ہے، نبی کی اور حیدر کی ولا معلوم ہوتی ہے، جہاں پر انتہا دیکھی رسولوں کی بلندی کی، جہاں پر انتہا دیکھی رسولوں کی بلندی کی، وہاں سے ابتدا مشکل کشا معلوم ہوتی ہے۔ انہی 4 رباعی کے سہارے میں دعوت دیتا ہوں برادر بشارت امامی سے وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے عید سعید غدیر کے حوالے سے آپ تمام حضار گرامی کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ تو عرض خدمت ہے کہ آپ لوگ داد و تحسین سے نوازتے رہیں گا، چونکہ غدیر کے دن اعلان ولایت ہوئی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اعلان ولایت، لیکن اس کے بعد سے خوشیاں منائی ہے، خوشیاں اس کے بعد سے منائی ہے، اور تہنی کا جو سلسلہ ہے وہ بعد سے چلا ہے، لیکن بعض لوگوں کا غدیر کے بعد، معذرت کے ساتھ میں خود بھی شامل ہوں، ہماری طرح آج کی جو حالت ہوئی تھی، یعنی خوشیاں نہیں تھی ان کے چہرے پہ، لہٰذا آپ لوگ نعرے کے ذریعے سے، چونکہ علی کے ماننے والے ہیں تو نعرے کے ذریعے سے داد و تحسین سے نوازتے رہے گا۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد آل محمد کے ذات پہ۔ میں ہوں جس کا بھی مولا، اس کے ہے علی مولا، میں ہوں جس کا بھی مولا، اس کے ہے علی مولا، یہ ندا غدیری ہے، یہ صدا غدیری ہے، پڑھ کے آئے یہ بلغ راز یہ کھلا ہم پر، مصطفیٰ غدیری ہے، کبریا غدیری ہے۔ راہ حق میں ہم ٹھوکر اس لیے نہیں کھاتے، راستہ غدیری ہے، رہنما غدیری ہے، راستہ غدیری ہے، رہنما غدیری ہے، لطف کبریائی ہے، ہم نہیں ثقیفائی، لطف کبریائی ہے، میں نہیں ثقیفائی، میری قوم کا پورا سلسلہ غدیری ہے، میری قوم کا، میری قوم کا پورا سلسلہ غدیری ہے، مشہد مقدس قم کربلا نجف اشرف، مشہد مقدس
بس قم کربلا نجف اشرف دیکھئے عدو علی ہر جگہ غدیری ہے دیکھئے عدو علی ہر جگہ غدیری ہے. اس دن کچھ لوگوں کی واقعاً بدقسمتی تھی, پتھر کو بھی سمجھ آیا. ولایت علی بن ابی طالب پتھر کو بھی سمجھ آیا. آپ اس شعر میں ملاحظہ کیجئے گا. برسر غدیر خم مرتضیٰ کے دشمن پر برسر غدیر خم مرتضیٰ کے دشمن پر آ کے جو گرا پتھر باخدا غدیری ہے آ کے جو گرا پتھر باخدا غدیری ہے. بس مختارز ہے. وہ کبھی بھی غداری دین سے نہیں کرتا وہ کبھی بھی غداری دین سے نہیں کرتا جس کسی کا بھی نوری مدرسہ غدیری ہے جس کسی کا بھی نوری مدرسہ غدیری ہے یہ ندا غدیری ہے یہ صدا غدیری ہے. مل کے صلوات بھیج محمد و آل محمد کی ذات پہ. جزاکم اللہ. یہ تھے برادر بشارت امامی صاحب. البتہ قبلہ بشارت کی منقبات کے بعد دل کرتا میں بھی ایک منقبت پڑھ لوں. شاہ صاحب جی, 2 اشعار شہید سبت جعفر کے باہر بڑے پیارے اشعار ہیں, تو تھوڑی آواز میں پڑھوں گا. قبلہ محترم صاحب اجازت ہو تو. انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں جو آل نبی کی عظمت سے انجان دکھائی دیتے ہیں. انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں. جو کوئی پیغمبر کوئی نبی کعبہ ہو کہ دین احمد ہو اے مولا علی ہر ایک پہ تیرے احسان دکھائی دیتے ہیں. انسان کہاں وہ لوگ ہمیں میں چشم تصور میں جب بھی سید کاشف میں چشم تصور میں جب بھی پالان کا منبر دیکھتا ہوں میں چشم تصور میں جب بھی پالان کا منبر دیکھتا ہوں پالان تلے مجھ کو لاکھوں ارمان دکھائی دیتے ہیں. انسان کہاں وہ لوگ ہمیں
شیطان دکھائی دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے تحمل کیا بندے کو. میں اور کسی مقدمے کی سکت نہیں ہے, ہوا گرم بھی ہے, بہت معذرت چاہتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں خطیب محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین غلام حسن محسنی صاحب سے, اور تشریف لائیں اور غدیر کے حوالے سے اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں آگاہ فرمائیں. ان کے استقبال کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى ثقلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. سامعین محترم، برادران عزیز، علماء کرام، انتہائی مختصر وقت آپ کی سمع خراشی تعمیل امر کی خاطر، ورنہ الحمدللہ منقبت اور جشن جو ہے وہ ایسر انداز سے ہو چکا ہے، لیکن چونکہ حکم ہے تو لہٰذا امتثال امر کی خاطر چند دقائق آپ کی خدمت میں ہیں اور مزاحم ہوں. امید ہے انشاءاللہ اپنے دامن یافوہ جگہ دیں گے اور حقیر کی طرف یا بیان ناقص ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس شہنشاہ کی طرف توجہ فرمائیں گے کہ جس کی ولایت کا صدقہ خداوند عالم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اگر اس عالم رنگ و بو میں اگر تراوت ہے اور اگر شمس و قمر میں درخشندگی ہے، اگر آسمان میں بلندی ہے، زمین کا یہ سبز خداوند عالم نے فرش بچھایا ہے، اور اگر کسی کو کچھ عظمت عطا ہوئی ہے تو وہ صدقہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جناب علامہ ہلی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کشف الیقین میں یہ جملے تحریر فرمائے ہیں، اور جناب شاذان ابن جبرائیل کمی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الفضائل میں ان جملوں کو اپنی کتاب کی زینت دیا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے خداوند عالم نہ آدم کو صفی اللہ بناتا، نہ موسیٰ کو کلیم اللہ بناتا، نہ عیسیٰ کو روح اللہ بناتا، نہ ابراہیم کو خلیل اللہ بناتا. بولیں تھوڑا سا، یہ مجھے معلوم ہے اب سب طلباء ہیں اور طلباء کا بولنا سخت ہے، لیکن
اس حوالے سے کہ چونکہ یہ جشن ہے اور اس جشن میں جشن وہ اچھا لگتا ہے کہ جس میں نعرے کی گونج ہو، جس وہ اچھا لگتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی سبحان اللہ واہ واہ اور خطیب کی حوصلہ افزائی ہو۔ میں یہ کہہ دوں کہ خلاصہ کائنات ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر کائنات کو خداوند عالم نے عظمت دی ہے اور اس کائنات میں خداوند عالم نے اگر کسی کو بالندگی عطا کی ہے یا کسی کو عظمت ملی ہے تو امیر المومنین کی وجہ سے ملی ہے۔ علامہ صاحب کتاب جن کا نام ہے ملقی تبریزی علیہ رحمہ، جناب امام خمینی علیہ رحمہ کے استاد معظم ہیں، ان کی کتاب المراقبات، انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے جی شاہ صاحب قبلہ، وہ جملہ عرض کر کے ایک دو جملے اور آپ کی زحمت کو تمام صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ وہ تحریر فرماتے ہیں ما ادراکا ما یوم الغدیر، یہی انہوں نے اس کا عنوان دیا ہے، جو چیپٹر بنائے نا جی اس صفحے کا یہ عنوان، ما ادراکا ما یوم الغدیر، تجھے کیا پتا یہ غدیر کا دن کون سا دن ہے؟ کون ہے جو عید غدیر کو یا یوم غدیر کو درک کر سکے؟ پھر ایک ایک دن کا انہوں نے شمار کیا ہے، فرمایا بڑے بڑے عظیم دن ہیں جو خدا نے ایام بنائے ہیں اور خلق کیے ہیں۔ مثلا ایک عظیم دن جو انہوں نے علامہ نے تعریف فرمایا یوم مبعث نبی مکرم علیہ السلام ہے، بہت بڑا دن ہے اور اس کو عید بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا یوم تولد پیغمبر گرامی، یہ بھی بہت بڑا دن ہے، وہ دن ہے کہ جس دن رحمت للعالمین نے اس زمین کو اپنا وجود بخشا ہے۔ اور بھی ایام کا تذکرہ فرمایا، لیکن بیان فرماتے ہیں غدیر کے دن کی حیثیت ان ایام میں یا ان طول زمان میں وہی ہے جیسے انسان کے جسم میں روح کی ہوتی ہے۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ جان صاحب، صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی۔ ارشاد فرمایا جیسے بدن انسان، جسم انسان روح کے بغیر بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اسی طرح اگر ان ایام میں جو متبرک، یہ جو مقدس دن ہیں، ان دنوں میں سے اگر غدیر کو نکال دیا جائے تو دن بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر جان بخشی ہے، اگر ایام کو تقدس ملا ہے تو غدیر کی وجہ سے ملا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو تعریف فرمایا وہ تو کمال ہے، وہ فرماتے اس لیے یہ دن غدیر کا اتنا عظیم ہے چونکہ مثال بیان کی اور اس مثال کے پھر آگے تسلسل بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا جیسے ہر نبی کا وسیع اس کا آئینہ ہوتا ہے، اس کا انعکاس ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، اس وسیع میں اس نبی کا عکس نظر آتا ہے، یا بے عبارت سادہ ترین عبارت کہ وہ وسیع اس نبی کی صفتوں کا مظہر ہوتا ہے۔ ایک اور سادہ الفاظ میں بیان کروں جو علامہ نے بھی بیان کیا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں جب کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے، ان کے بعد آنے والے رسول میں اس پہلے نبی کی صفتیں ہونی چاہیے، وہ صفتوں کا مالک ہوتا ہے، وہ اوصاف حمیدہ رکھتا ہے۔ میں خلاصہ کروں آپ جیسے حیران دوستوں کے لیے، فرمایا اگر کوئی نبی مردہ زندہ کر سکتا ہے، اگر میت کو زندہ کر سکتا ہے اور اگر اس کا وسیع زندہ نہیں کر سکتا تو پھر وصایت کی منزل پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبی کسی کوڑھی مریض کو شفا یاب کر سکتا ہے، اگر اس کا وسیع یہ نہ کر سکے تو پھر وصایت کی منزل پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ علامہ بیان فرماتے ہیں میری قلم میں طاقت نہیں ہے کہ میں عظمت علی کو بیان کروں کہ یہ وسیع کس کا ہے، یہ علی جانشین کس کے ہیں، یہ وسیع کس کے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں وسیع اس کے ہیں کہ جس کے پیشانی کے عرق کا صدقہ انبیاء خلق ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا بولے علماء کرام، یعنی وہ بیان فرماتے ہیں جو خلاصہ انبیاء ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ تمام صفتیں، تمام انبیاء کی صفتوں کا مرکہ، تمام انبیاء کی صفتوں کا
معجون کہہ لیں، تمام انبیاء کی صفتوں کے خلاصے کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اگر محمد مصطفیٰ کو کہا جائے یا نبی اللہ مردہ زندہ کریں تو کر سکتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے یا نبی اللہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اگر ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو نبی نے ٹکڑے کیے تو فرمایا یہ نبی وہ ہے جو تمام انبیاء کا وارث ہے، علی اسی نبی کے وصی ہیں، لہٰذا علی ابن ابی طالب میں وہ صفتیں ہونا ضروری ہیں، اگر وہ صفتیں نہیں ہیں تو پھر وہ وصی ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر اس کا خلاصہ انبیاء کے عظیم انسان نے، خلاصۃ الانبیاء نے، سلطان الانبیاء نے یہ بیان نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، یہ سارا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب۔ کیا نہیں فرمایا؟ فرمایا جو نبیوں کو دیکھنا چاہے، ان کی صفتوں کو دیکھنا چاہے، وہ میرے بھائی علی کو دیکھ لے، اس کو سارے نبیوں کی صفتیں نظر آ جائیں گی، یعنی تمام انبیاء امیر المومنین میں مجسم نظر آ جائیں گے۔ میں کہوں گا علی ابن ابی طالب آپ کا مقام بہت عظیم ہے، آپ کے چہرے انور کی عبادت تمام انبیاء کی عبادت اور زیارت ہے، لیکن میں قربان نہ جو ان ہستی پر جس کے بارے میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے اسند الی ظہر کعبہ، کعبہ کے ساتھ تکیہ زن ہو کر فرمائیں گے من ارادہ ان ینظر الی آدم فہا انا ذا آدم۔ توجہ، فرمایا جو کسی آدم کو دیکھنا چاہے تو میں آدم مہدی ہوں، جو اسماعیل کو دیکھنا چاہے وہ اسماعیل میں مہدی ہوں، جو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے وہ میں مہدی ہوں، اور جو علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہے وہ مظاہرہ کا چاند مہدی ابن ابی مہدی ہوں۔ یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وہ تمام انبیاء کی صفتوں کا مظہر ہے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے قاعدہ عرض کیا، علامہ نے بیان فرمایا ہے، وہ قاعدہ کیا ہے کہ وسیع میں ان صفتوں کا ہونا ضروری ہے، اور امام زمانہ وہ ہستی ہیں کہ جو نہ فقط انبیاء کی بلکہ تمام اوصیاء کی صفتوں کی مظہر ہیں۔ سلسلہ نبوت ختم ہوا محمد مصطفیٰ پر، سلسلہ امامت شروع ہوا امیر المومنین سے، اور اس سلسلے کا اختتام جس ہستی پہ ہوتا ہے وہ عسکری کا چاند امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ساتھ پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ لہٰذا فرمایا تمام انبیاء کی صفتوں کا مظہر امیر المومنین علیہ السلام۔ اور قرآن شریف میں معمولاً جو آیات شریفہ تلاوت کی جاتی ہیں، اس آیت کو اکثر فراموش کیا جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم تھے بویر احمدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اس آیت کے ذیل میں بڑی خوبصورت بحث فرماتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے یہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ کار مہم سے فارغ ہو جائیں تو پھر کسی کو منسوب کریں، کسی کو نصب کریں، یعنی اپنا جان نشین بنائیں، اپنا وصی بنائیں، اپنا جان نشین اور خلیفہ بنا کر اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں۔ علامہ نے بیان فرمایا، علماء تسنن کی کتب سے، علماء تشیع کی کتب سے، زیادہ وقت نہیں ہے میں اس طرف نہ جاؤں زیادہ، وہ بیان فرماتے ہیں وہ جو منسوب کرنے کا حکم تھا قرآن شریف میں، یہ جو نسب کریں، کسی کو اپنا وصی منسوب کریں، فرمایا وہ غدیر خم کے مقام پر کائنات کے نبی نے اپنے تمام اصحاب گرامی کو جمع کر کے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور اس کڑکتی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں اپنے صحابہ کے سامنے پلانوں کا ممبر بنایا، سارے صحابہ کی نگاہیں اپنے اوپر تھیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، دوسرے تیسری کی طرف دیکھتے تھے کہ ہمیں بلایا جائے گا، کوئی کہتا تھا ہمیں بلایا جائے گا، لیکن تمام توقعات سے برہٹ کر کائنات کے نبی نے فرمایا عین عین علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرا عم زاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کو اپنے قریب بلایا، اپنی دائیں طرف کھڑا کیا، آپ کا دایاں ہاتھ امیر المومنین کا بایاں ہاتھ، اپنا ہاتھ علی کے بازو میں رکھ کر
बुलंद करके फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। यानी कायनात के नबी ने खुलासा किया है, जिस जिसका मौला आदम है उसका मौला अली इब्न अबी तालिब है, जिस जिसका मौला नूह है उसका मौला अली इब्न अबी तालिब है। तमाम अंबिया का खुलासा बयान फरमाया और फरमाया चूंकि मैं मुरक्के अंबिया हूं इसलिए कह रहा हूं मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली इब्न अबी तालिब मौला है। और यहाँ पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अहले तफाहुस और अहले तहकीक तशरीफ़ फरमा है कि मौला किस माना में है और क्या बयान फरमाना चाहते हैं। इससे पहले या इरशाद फरमाया अलस्तु औला बिअनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारी जानों पर तसल्लुत और तसर्रुफ नहीं रखता। ये करीना है इस बात का। सब ने कहा जी आप बिल्कुल हमारी जानों पर, हमारे माल पर, हर एक चीज पर तसर्रुफ और आप तकद्दुम रखते हैं। इसके बाद इरशाद फरमाया तो ये तकद्दुम और ये जो मैं तुमसे तकद्दुम रखता हूं बिल्कुल उसी तरह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सब पर तकद्दुम रखते हैं। और जैसा कि बिरादर अजीज अपने अशार में वो जुमले इरशाद फरमा रहे थे, मैंने पैगाम भी एक गदीर का देना है और वो इंशाल्लाह इसके बाद, जैसे कि वो इरशाद फरमा रहे थे कि इस गदीर के वाक़े ने ये बयान किया है कि जो अली का दुश्मन है, चाहे वो रसूल खुदा सलामुल्लाह अलैह रहमतन लिल आलमीन खुली रहमत के करीब भी हो, अगर उसके दिल में बुग़्ज़ अली है तो अल्लाह उस पर अज़ाब नाजिल करता है। सूरह अनफाल में कायदा बयान नहीं फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, आप अगर इनके दरमियान हैं तो इनके गुनाहों से पर्दापोशी की जाएगी और इन पर अज़ाब नाजिल नहीं किया जाएगा। जो गुनाह हैं वो इस दौर में जो है वो आप जानते हैं कि अज़ाब नाजिल नहीं किया जाएगा चूँकि आप तशरीफ़ फरमा हैं। तो उलमा बयान फरमाते हैं हजूर की मौजूदगी में भी एक शख्स ने कहा कद अमरतना, आपने हमें हुक्म दिया कि नुसल्ली खम्स मर्रातिन फी यौमिन वाहिद, एक दिन में 5 नमाज़ें पढ़ो। हमने आपके हुक्म को माना और नमाज़ें पढ़ते हैं। नुज़क्की अम्वालकुम, अपने मालों को पाक करो, ज़कात दो, हम ज़कात भी देते हैं, अभी ताज़ा हज करके आए हैं। इसके ऊपर आप राज़ी न रहे, मा तरज़ा अलई, इस पर राज़ी न रहे, हत्ता सल्लता अलैना इब्नु अम्मिक, यहाँ तक कि आपने अपने चचाजाद भाई को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। क्या ये आपने कहा है या अल्लाह ने कहा है? जैसी उसने ये कहा, अलामा के जो जुमले वो सख्त हैं, फरमाया जसूराना अंदाज में जुर्रत के साथ और तौहीन रिसालत करके कहा कि आप जो कह रहे हैं क्या ये आपका हुक्म है या अल्लाह का हुक्म है। वो कहना ये चाहता था अगर आपका हुक्म है हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर तो मजबूरी है, मानना है और फिर वो भी बेदिली से मानना है। कायनात के नबी ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा का मिस्दाक हूं, मैं तो कोई काम ऐसा करते ही नहीं हूं जो उसका हुक्म हो उसके बगैर नहीं करता। उसने कहा अगर ये अल्लाह का हुक्म है फमतिर अलैना हजारतन मिनस समा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हम पर पत्थर का अजाब है। कहते हैं माँ वासला हारिस ना इला ना कते ही, अभी तक अपनी ऊँटने के करीब नहीं पहुंचा था कि वासला अला रास से ही हजरुन मिनस समा, के आसमान से एक पत्थर नाजिल हुआ, उसके सर पे लगा और पता नहीं कहां से निकल गया और खारिज हो गया। मैं कहना नहीं चाहता हूं, अल्लामा ने ये जुमले फरमाए हैं कि ये अजाब नाजिल करके अल्लाह ने बताया है अगर कोई बंदा बेशक नबी का साथी हो, बेशक नबी का सहाबी हो, नबी के साथ रहता हो, बल्कि साथ रहने की कसम खाई हो, कयामत तक साथ रहता हो, लेकिन अगर दिल में बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब है तो फिर रसूल की माहियत फायदा नहीं देती बल्कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाता है। ये बताता है, ये बात बताती है कि कभी भी अपने आमाल पे नाज़ा ना हो, आमाल होने चाहिए, लेकिन अगर आमाल में सनद नहीं है, जैसे जिस्म में रूह ना हो तो जिस्म बेफ़ायदा है, आमाल
गठड़ी बन जाते हैं, वजन पीठ का बन जाते हैं, जब तक उन पर विलायत अली की मोहर ना हो। अल्लामा हिली ने इसी किताब में कश्फुल यकीन में लिखा है, एक अकाबिर सहाबा में से सहाबी आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आखिरी वक्त था, बहुत लंबी हदीस है, 2.5 सफ़ों पे अल्लामा ने लिखी है, लेकिन मैं सिर्फ उसका एक जुमला अर्ज करूँगा। आखिरी वक्त था हजूर का, तो ये करीब है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते, मैंने देखा कि नबी सुल्तान के लबे मुबारक हरकत कर रहे हैं, लबे मुबारक जुम्बिश खा रहे हैं। आगा ने मुझे 40 मिनट टाइम दिया है, तो अब 20 मिनट में थक गए हैं, तो मैंने 40 मिनट नहीं पढ़ना, सलात भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। जी जी। तो कहते हैं मैं करीब आया, और ये मेरे जुमले नहीं हैं, अल्लामा हाशमी नयाद इस वक्त भी जिंदा हैं, ईरान की बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके ये जुमले हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं आवाज ना सुन सका, ना समझ सका, मैंने अपने कान धीरे धीरे खातमुल अंबिया के लबे मुबारक के साथ रख दिए कि मुझे आवाज, फरमाया धीमी आवाज में कह रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अतकर्रबु इलैका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, खुदाया तेरा तकर्रब अली की विलायत के साथ चाहता हूं। कहते जब ये मैंने सुना, मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई, मैंने आपका कांधा हिलाया और कहा, या रसूल अल्लाह। ये अल्लामा कश्फुल यकीन में अल्लामा हिली ने लिखा है, फरमाया मैंने उनका कांधा हिलाया हजूर ग्रामी को और कहा, उसी ने या रसूल अल्लाह, आखिरी वक्त में मुझे कोई वसीयत फरमाए, मैं क्या करूं। कहते हैं खातमुल अंबिया ने इशारा किया, मेरे करीब हो, कान के साथ अपना कान मेरे लबे मुबारक के साथ लगाओ। कहते हैं जब मैंने कान लगाया तो फरमा रहे थे, यबना अब्बास अलैका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, ऐ इब्न अब्बास अगर चाहता है दुनिया में कामयाब हो तो कभी अली का दामन न छोड़ना। कहते मैंने फिर कहा, दूसरी बार फिर कहा, या रसूल अल्लाह उसीनी, मुझे कोई और वसीयत फरमाएं, कोई और नसीहत फरमाएं। फिर मैं फिर इशारा किया, मेरे करीब आओ। मैं करीब आया, मैंने अपने कान आपके लबे मुबारक के साथ लगे, फरमाया अलैका बिमवद्दत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, ऐ इब्न अब्बास तुझ पर लाजिम और वाजिब है कि अली की मवद्दत रख। किफायत करता था, इत्माम हुज्जत हो गया, लेकिन चूंकि सहाबी हैं, मुझ पर और आप पर इत्माम हुज्जत की खातिर तीसरी बार कहते हैं मैंने फिर अपने कान रसूल खुदा के लबे मुबारक के करीब किए, तो आवाज आ रही थी, यब्ना अब्बास अलैका बिमहब्बत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अगर दिल में मोहब्बत अली है तो तेरी सहाबियत है, अगर दिल में अली की मोहब्बत है तो आमाल है। कहते मैं तो ये जुमला अल्लामा ने नहीं लिखा, लेकिन मैं तरफ से अर्ज कर रहा हूं, खुलासा कायनात के नबी ने फरमाया और करीब बुला कर फरमाया, यब्ना अब्बास बार बार वसीयतें ना पूछ, बार बार नसीहतें न पूछ, यब्ना अब्बास इन अरदता अंतल कल्ला वह अनका राज फसलुक तरीक़त अली इब्न अबी तालिब, ऐ इब्न अब्बास अगर चाहता है कि अल्लाह से मुलाकात करूं और अल्लाह मुझसे राजी हो तो फिर उधर जा जिधर अली जाता है। हैदरी फसलुक तरीक़त अली, फिर अली के तरीके को अपना, अली के रास्ते को अपना। कहते हैं खुलासा देखें, नबी हकीम हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये हुक्म सिर्फ इब्न अब्बास के लिए कहा है, हकीम उम्मत हैं। ये हुक्म हजरत ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बयान फरमाया है, यानी बज़ाहिर मुखातब हजरत इब्न अब्बास हैं, लेकिन दर हकीकत हम और सब मुखातब हैं। गोया नबियों का सुल्तान ये कह रहा है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुम्हें मैंने नमाज भी बताई, तुम्हें रोजा बताया, हज बताया, सारे अमाल बताए, उसूल बताए, फुरू बताए। अगर इनकी जान है तो अली की विलायत है, अगर अली की विलायत है तौहीद कबूल, अगर अली की विलायत है मेरी नबुव्वत कबूल है, और अगर अली की विलायत है नमाज से लेकर तमाम फरुआत कबूल हैं। अगर विलायत अली नहीं है कुछ भी कबूल नहीं। सलाम भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लिहाजा इस कायदे को हमने ध्यान में रखा। गदीर एक और पैगाम देता है, वो पैगाम गदीर का क्या है? क्या हजरत ने यह इरशाद फरमाया, मन कुन तो मौला फहाज अली मौला,
جیسے کہ ہمارے عام معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے جی جس کا میں مولا ہوں اس کے امیر المومنین بس یا علی کہہ لینا ہی کافی ہے. ناراض سنی ہو رہے ہیں مجھ سے آقا جان؟ کیا امیر المومنین کا اپنا پہلا امام مان لینا، خلیفہ بلا فاصل مان لینا، اور ہم مانتے ہیں اور ہونا چاہیے، ہے حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ کہنا کفایت کرتا ہے؟ کافی ہے نہ. من کن تو مولا میں پیغام یہ ہے کہ علی کے طریقے کو اپنا، اس میں پیغام یہ ہے کہ امیر المومنین نے کیا کیا ہے. ہمارے استاد ہیں، آپ جانتے ہیں، سب بڑی ہستی ہیں، بڑی عظیم شخصیت، علامہ انصاریان صاحب، حسین انصاریان صاحب. کون ہے جو قم میں ہو آغا انصاریان صاحب کو نہ جانتا ہو؟ وہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومنین جو قسیم النار والجنہ ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوں گے بھی تمہیں جنت دیتا ہوں اور تمہیں جہنم. نہ، فرمایا امیر المومنین قسیم النار والجنہ ہیں، اس کا معنی یہ دنیا میں پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. یعنی اس کے اعمال، اس کا کردار یہ بیان کرتا ہے کہ قیامت میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بھی بتا تو علی کی ولایت رکھتا ہے یا نہیں. فرمایا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یعنی علی کی ولایت نہیں رکھتا. اور ایک کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ موالیان حیدر کرار میں سے ہے، یعنی یہ علی کا مولائی ہے، یہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے. ماننے والا فقط ایسا نہیں ہوتا کہ جو صرف نام لے تو ماننے والا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا عمل امیر المومنین جیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار امیر المومنین جیسا ہونا چاہیے، اس کی سوچ، اس کی بچار، اس کا خیال، اس کا تخیل، ہر ایک اگر امیر المومنین جیسا ہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل اس کے لیے واضح دلیل ہے تو جنتی ہے اور تو جہنمی ہے. یہ غدیر کا پیغام ہے اور ہم نے لینا ہے، ہم نے اس کو اخذ کرنا ہے. ایک واقعہ بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، امیر المومنین کی حیات طیبہ میں کیا کوئی ایسا لمحہ، چاہے دشمن ہو مولا کا، کیا کوئی ایسا لمحہ دکھایا جا سکتا ہے جو ذکر اور تسبیح خدا سے خالی ہو، جو عبادت خدا سے خالی ہو؟ بتائیں نا جی، مجھے دکھا سکتا ہے کوئی انسان؟ دشمن بھی دکھا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کی پوری حیات طیبہ تسبیح خدا، ذکر خدا، عبادت خدا سے مزین ہے، تو پھر مولا کا ماننے والا بھی ایسا ہونا چاہیے نا. حد اقل 24 گھنٹوں میں 10 منٹ تو نماز کے لیے نکالے. آئے کراتے بیان فرما رہے تھے کہ ہر چیز میں ہم انصاف چاہتے ہیں، ہمیں پانی دیا جائے تو گدلا نہ دیا جائے، اس میں بھی انصاف چاہتے ہیں، اچھا پانی، صاف ستھرا پانی ہونا. تو فرمایا تو پھر عبادت بھی با انصاف ہونے چاہیے. عبادت میں وقت دزدی، وقت کو یعنی چوری کرنا، بس ایسے نماز پڑھنا کہ جیسے محسوس ہو کہ پتہ نہیں ورزش ہو رہی ہے یا نماز، نہ. یہ غدیر کا پیغام ہے کہ امیر المومنین کے عمل کو اپنائیے. اگر عمل ہے تو پھر مولا کے موالی ہیں اور شیعہ ہیں، اور اگر عمل سے دوری ہے، زبان سے سب کچھ ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ، پھر متاسفانہ، پھر اپنے کردار پہ تھوڑی سی غور فرمائیں، پھر اپنے کردار پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، اور اپنا کردار ایسا بنائیں کہ لحد میں اتاریں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. کہ ایسے ہم نے دیوانے علی کے دیکھے ہیں کہ جن کو جب حالت احتضار آئی اور ان کے چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی، دشمن خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی امیر المومنین سے توسل کیا یا علی تیرے دشمن خوش ہو رہے ہیں، چہرے پہ درخشندگی آ گئی، چہرے پہ بشاشیت آ گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، نورانی ہو گیا پورا بدن، اور پھر آنکھیں کھول کر لب وا کر کے کہتے کون کہتا ہے علی کی ولایت فائدہ نہیں دیتی؟ کون کہتا ہے امیر المومنین کی محبت فائدہ نہیں دیتی؟ دیکھو آج علی مجھے لینے آ گئے ہیں. ایک شخص اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور غریب بندہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ اچھی گاڑی گزرے نا جی تو پھر اس کو تھوڑا دل میں سوڑ پڑ جاتی ہے، خدایا اس کو دیا ہے، میرا کیا قصور ہے. دور جناب سلیمان نبی کا دور ہے، ابن داود علیہ السلام. اور وقت چونکہ یہ روایت بڑی طویل ہے، میں صرف اس کو خلاصہ عرض کروں.
حضرت سلیمان کو شاہ جی جو خدا نے عزت دی تھی، جو مقام دیا تھا، اس کی جو انہوں نے بساط بیان کیا صاحب کتاب نے، سونے اور جواہرات سے مرصع دیو اور جن اور دیگر پریاں اور ہر مخلوق حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کی نوکری اور چاکری، سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، امر فرماتے ہیں، ہوائیں مسخر، بادل مسخر، کائنات مسخر حضرت سلیمان داود کے دست مبارک میں، ان کا اڑن کھٹولا کہوں، ان کی بساط کہوں، امر جناب سلیمان سے پرواز کر رہی تھی۔ یہ غریب بندہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، جیسے اس نے اوپر نگاہ کی، جیسے اوپر اٹھایا، اپنی نظر کو دیکھا، سلیمان داود اپنے لشکر کے ساتھ اس بساط عظیمہ کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں ہوا کے دوش پر، کدال نیچے رکھ کے کہتا ہے یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا۔ جیسے یہ جملے کہے، یہ آواز، صدا، یہ آواز اس ہوا نے سلیمان نبی کے کانوں پہ پہنچائی۔ وہ نبی جو چونٹی کی آواز سن سکتا ہے، کیا وہ ایک انسان کی آواز نہیں سن سکتا؟ انہوں نے تو پھر بھی بلند آواز سے بات کی۔ حضرت سلیمان نے بساط کو رکنے کا حکم دیا، آہستہ آہستہ بساط نیچے اتری اور جناب سلیمان کھیتوں میں ہوتے ہوئے اس شخص کے قریب آئے اور اس کے قریب آ کر کہتے کیا کہہ رہا تھا، کیا سرگوشی کی ہے تو نے؟ جی میں نے تو اپنے ساتھ بات کی ہے، آپ کو تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا ہمارا تسلط ہے اس کائنات پر، تیری اس سرگوشی کو دوش ہوا پہ ہم پہ پہنچا دیا گیا ہے، تیرا شکوہ ہم نے سن لیا ہے، لیکن کیا تجھے توجہ فرمائیں گے؟ یہ جملہ میرا آخری اور آپ کی زحمت کو میں تمام کروں، آپ تھوڑے سے حشاش ہو جائیں اور بشاش ہو جائیں، بالکل آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام۔ جناب سلیمان فرماتے ہیں میں تیری حیرانگی پہ حیران ہو رہا ہوں، تو یہ سوچ رہا تھا اور یہ گلہ کر رہا تھا، یہ شکوہ کر رہا تھا، یہ کہہ یہ رہا تھا کہ خدایا تو نے آل داود کو اتنی عظمت عطا کی، اتنی بڑی بساط عطا کی، مجھ مسکین کا کیا قصور ہے؟ فرمایا تجھے کوئی ایسا کرینہ بتاؤں، تجھے کوئی ایسی بات بتاؤں جو میری اس عظمت سے، میری اس کائنات پر حکومت سے افضل ہو؟ کہتے جی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے بھی کچھ بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ سلیمان داود نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا جی کیا ہے؟ فرمایا تسبیحۃ واحدہ ہی خیر من ملک سلیمان بن داود، تیری ایک خدا کی تسبیح میری مملکت سے افضل ہے۔ ابھی یہ جا رہے تھے، اس نے کہا جی تسبیح قبول کر، توجہ ہے میری طرف جملہ کہوں اور زحمت تمام کر دوں۔ جیسے جناب سلیمان جا رہے تھے، چند قدم دور گئے شاہ جی، اپنے قدم روک کے اور اس کی طرف نگاہ کر کے فرماتے ہیں خالی تسبیح نہیں، توجہ فرمائے تھوڑی سی، خالی تسبیح نہیں۔ انہوں نے کہا جی خالی تسبیح کیا مطلب؟ یعنی فقط سبحان اللہ، عارف بھائی الحمدللہ، یہ ساری تسبیحات ہیں نا خدا کی، یہ سارا ذکر و اذکار صرف نہیں، بلکہ فرمایا اے شخص، اے بندہ خدا، اللہ کی واحد تسبیح اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس وقت کی حجت کی دل میں محبت ہو۔ اور سلیمان داود کہتے ہیں اے شخص، یہ تو جو اتنی عظمت دیکھ رہا ہے، یہ جو مملکت دیکھ رہا ہے، تجھے پتہ ہے یہ مجھے کس کا صدقہ ملی ہے؟ تجھے پتہ ہے مجھے کیسے ملی ہے؟ جناب سلیمان کے سامنے اس بندے نے دست بستہ عرض کی، دست نیاز جوڑ کر کہتا ہے اے سلیمان نبی آپ ہی بتا دیں یہ کیسے ملا ہے؟ حضرت سلیمان بن داود نے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، امیر المومنین کی محبت کا، مودت کا اقرار کیا ہے، اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے، تیری بھی ایک تسبیح اس وقت قبول ہوگی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ تو سلیمان داود کے زمانے کے بندوں کی عبادت اہل بیت اور حجت خدا کی محبت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، آج کل کے ایرے غیرے نتھو خیرے کی کیسے قبول ہو سکتی؟ صحابہ محمد و آل محمد کی ذات پر امیر المومنین خلاصہ کائنات ہے، امیر المومنین کی ولایت میں وقت نہیں ہے، اسی میں چلے آگے بات تو عرض کر دوں، لا شد النار مبغضا علی مبغض علی ابن ابی طالب علی من قال ان للہ ولدا، یہ بھی علامہ ہلی نے لکھا ہے اسی روایت کے بالکل ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ جس کو زیادہ جلاتی ہے وہ علی کا مبغض ہے،
وہ علی کا دشمن علا من قان اللہ للہ ولدا. یہ بھی جملے ہیں، یعنی اس کا میں خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں، اس کا میں ترجمہ ایسے عرض کرتا ہوں، ایک طرف اللہ کا مشرک جل رہا ہوگا جہنم میں، اور ایک طرف علی کا دشمن جل رہا ہوگا. اس روایت شریفہ اور اس حدیث شریفہ کا پیغام یہ ہے، جہنم کی آگ علی کے دشمن کو زیادہ جلائے گی. جیسا کہ آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ علی کا نعرہ مومن کو خوش کر دیتا ہے اور دشمن کے چہرے پر آگ برسا دیتا ہے. بار الہ حق محمد و آل محمد. قلیل عبادت قبول و مقبول فرما، یقیناً نقص و عیب ہے معاف فرما. محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ عزیز محترم کی یہ سعی و محنت قبول و مقبول فرما. اس تمام مرکز کو محمد و آل محمد کا صدقہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں تا دم قیامت قائم و دائم فرما. دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. علامہ صاحب کے خلف صالح کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جناب علامہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے جتنے معاونین، جتنے ہمکاران ہیں، محمد و آل محمد کا واسطہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ امیر المومنین کا موالی، امیر المومنین کا ماننے والا دنیا کے جس کونے میں پریشان ہے، بحق امیر المومنین ان کی پریشانی دور فرما. جو مسائل مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما. آل محمد کا واسطہ امیر المومنین کے والنے والے جو لحد میں سو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی قبروں پر نور برسا. ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہرمند فرما. خصوصاً جناب علامہ صاحب کے خاندان کے جتنے مرحومین دنیا سے رحلت فرما گئے سب کی مغفرت فرما. بالاخص جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے والد محترم کے درجات بلند فرما. فشار قبر اور عذاب برزخ سے نجات عطا فرما. ان کے درجات عالی ہیں، مزید متعالی فرما. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام موالیان حیدر قرار دنیا کے جس کونے میں ہیں سب کو شاد اور آباد فرما. دشمنان امیر المومنین کو نیست و نابود فرما. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ طلاب عزیز، علماء کرام، محترم صاحبان کو دین مبین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. دام درہم سخن قدم قلم کے ساتھ، بیان کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرما. محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مریض ہیں صحت اور سلامتی عنایت فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عنایت فرما. جن مومنین مومنات نے حقیر کی ذمہ دعائیں لگائی ہیں محمد و آل محمد کا واسطہ ان کی دعائیں مستجاب فرما. آقا مولا کے قلب مطار کو ہمارے ناک سماع سے راضی اور خوشنود فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے مولا کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ طیبین طاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد.